اب جیل میں جانا، دیکھو یہاں ایک بہت اہم بات ایک مفسر نے کہی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کہ جیل میں جانا کچھ کام ایسے ہوتے ہیں ظاہر میں سامنے سے وہ بہت برے لگتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اللہ کا بہت بڑا انعام چھپا ہوتا ہے۔ کچھ کام ظاہر میں ظاہری شکل ان کی بڑی خطرناک ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے بڑے بڑے انعامات چھپے ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل میں جانا، ایک بے قصور آدمی، وقت کا نبی، اتنا پاکیزہ انسان، اتنا خوبصورت، اتنا اللہ کا مقرب بندہ جیل میں جا رہا ہے، کتنی بری بات ہے، ظاہر میں کتنا برا لگ رہا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو کتنی بری بات ہے جیل میں جانا۔ وہاں ڈاکو جاتے ہیں، چور جاتے ہیں، گنہگار جاتے ہیں، شرابی کبابی جاتے ہیں، تو ایسی جگہ جانا تو ظاہری شکل کچھ کاموں کی بہت، سامنے کا فرنٹ اس کا بہت خراب ہوتا ہے، سامنے کی شکل بڑی خراب ہوتی ہے، لیکن پیچھے بڑا انعام چھپا ہوتا ہے۔ یہاں یہ پیغام ہے کہ ہر مسلمان کو جب بھی کوئی مصیبت، بڑی مصیبت کا شکار ہو، بڑی بیماری کا شکار ہو، تو سوچنا چاہیے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے، یہ امید رکھنی چاہیے کہ سامنے اس کی شکل بڑی خطرناک ہے، لیکن ضرور اس کے پیچھے اللہ کا کوئی انعام چھپا ہوگا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، کتنے واقعات ہیں، کچھ واقعات سن لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے بچے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ ان کو صندوق میں رکھو اور دریا کے حوالے کر دو۔ اب اس کی ظاہری شکل کتنی خطرناک ہے، ایک ماں اپنے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو بھی اپنے ہاتھ سے دریا میں ڈال دے، گویا موت کے منہ میں ڈال رہی ہے۔ کہاں ڈال رہی ہے، ظاہری شکل کتنی خطرناک ہے، موت کے منہ میں ڈال رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے انعام کتنا اچھا تھا کہ اللہ رب العزت کو اصل فرعون کے گھر میں پہنچا کر آرام سے، ناز و نعمت میں، بادشاہانہ طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالنا تھا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ظاہری شکل بڑی خطرناک ہے، لیکن پیچھے کتنا بڑا انعام چھپا ہوا ہے، پیچھے کتنی بڑی، ظاہر میں مصیبت ہے لیکن پیچھے راحت چھپی ہوئی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، غزوہ بدر کے لیے صحابہ کرام جانے لگے تو کچھ صحابہ کرام کو بہت برا لگ رہا تھا، جب سامنے ابو جہل کا لشکر آ گیا 1000 کا اور صحابہ کرام کی جماعت 313، تو کچھ صحابہ کرام ناپسند کر رہے کہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن میں ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، مومنوں کی ایک جماعت اس چیز کو ناپسند کر رہی تھی، صحابہ کی ایک جماعت اس کو لڑنے کو ناپسند سمجھ رہی تھی غزوہ بدر میں، لیکن ظاہری شکل بڑی خطر، لیکن جب اللہ کے حکم پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لڑ گئے تو کتنا بڑا انعام مل گیا کہ جو غزوہ بدر میں شریک ہو گئے وہ جنتی بن گئے، ان کی ساری خطائیں معاف ہو گئی، اور ایسی بڑی کامیابی ملی کہ آج تک اتنی بڑی کامیابی مسلمانوں کو نہیں ملی۔ سبحان اللہ۔ سارے کافروں کی جڑ ہی اللہ تعالیٰ نے اس لڑائی میں کاٹ دی ہے۔ تو کچھ چیزیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں ظاہری شکل بری ہوتی ہے لیکن پیچھے بڑا انعام چھپا ہوتا ہے، ظاہری شکل مصیبت کی ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے راحت چھپی ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، حضرت عمر کی بیٹی ہے، ان کو شوہر نے بلا وجہ طلاق دے دی۔ اب ایک عورت کے لیے طلاق ہو جانا کتنی بری بات ہے، ایک عورت کے لیے بلا وجہ اس کا شوہر طلاق دے دے، کتنی بری بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیچارے پریشان ہو گئے، رشتہ لے کر پھر رہے ہیں، حضرت عثمان کے پاس گئے کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو، اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے، حضرت عثمان نے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر کے پاس گئے، حضرت ابوبکر خاموش رہے۔ تو دیکھیے ظاہری شکل بڑی خطرناک تھی، شوہر نے بلا وجہ طلاق دے دی، مصیبت کی شکل ہے، لیکن پیچھے کتنا بڑا انعام چھپا ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے گویا یہ انتظام کیا، اگر ان کا شوہر طلاق نہ دیتا تو وہ حضور کی بیوی کیسے بنتی؟ تو اللہ تعالیٰ کو اصل اس شوہر کی زوجیت سے نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنانا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مقدس شوہر دینا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا۔ تو کچھ چیزوں کی ظاہری شکل بڑی خطرناک ہوتی ہے، مصیبت کی شکل ظاہر میں، لیکن پیچھے بڑا انعام چھپا ہوتا ہے، ظاہری شکل مصیبت کی، پیچھے راحت چھپی ہوتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہ ہوا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے آئی اپنے شوہر کے ساتھ، اور سارا خاندان چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، اور یہاں آ کر شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر ہی ایک سہارا مدینہ منورہ میں، شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب اندازہ لگائی کتنی بڑی مصیبت ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے لیے صبر کیا اور دعا پڑھی، اللہ کے فیصلے پر راضی رہی، تو اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کی شکل کو کتنی بڑی راحت سے بدل دیا کہ ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنا دیا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی. یہ کچھ واقعات اشارے کر رہا ہوں تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے اس سبق کو یاد رکھیں کہ کچھ چیزوں کی ظاہری شکل بڑی مصیبت کی ہوتی ہے لیکن پیچھے راحت چھپی ہوتی ہے. ظاہری شکل بڑی خطرناک ہوتی ہے لیکن پیچھے انعام چھپا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. اس لیے انسان کو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے, مصیبتوں کو خاموشی سے کے ساتھ خوشی سے برداشت کرنا چاہیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھی, بیویوں میں سب سے زیادہ محبت تھی. ان پر الزام لگ گیا, تہمت لگ گئی. مدینہ منورہ میں افواہ چلی, ایک مہینے تک خبر چلی کہ یہ نعوذ باللہ انہوں نے زنا کر لیا ہے, نعوذ باللہ یہ زانیہ ہیں, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. حالانکہ وہ صدیقہ تھی, پاک باز تھی. تو ایک مہینے تک خبر چلی ہے مدینہ منورہ میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, اتنی بڑی مصیبت مجھ پر کبھی نہیں آئی, لیکن وہ مصیبت کی شکل میں کتنا بڑا انعام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی برات میں ان کے پاک دامن ہونے کی گواہی کے لیے اللہ نے قرآن میں 2 رکوع اتارے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 4 لوگوں کی برات اللہ تعالیٰ نے 4 لوگوں کے ذریعے سے کی ہے. 4 لوگوں کے پاک دامن ہونے کی گواہی 4 لوگوں کے ذریعے ہوئی ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگا زنا کا تو ایک غلام, ایک چھوٹے سے بچے کے ذریعے سے اللہ نے گواہی دلوائی کہ یہ پاک دامن ہے. دوسرے حضرت مریم پر جب الزام لگا زنا کا تو ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاک دامن ہونے کی گواہی, ان کی برات کی گواہی دلوائی. اسی طرح بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جریج, اس پر جب زنا کی تہمت لگی تو ایک بچے کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی برات کروائی. لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی ہے تو اللہ نے کسی بچے کے ذریعے, کسی انسان کے ذریعے نہیں, خود اللہ نے ان کے سچا ہونے کی, پاک دامن ہونے کی گواہی دی ہے. سبحان اللہ. دیکھیے کچھ چیزوں کی ظاہری شکل بڑی خطرناک ہوتی ہے لیکن پیچھے بڑا انعام چھپا ہوتا ہے. یہاں حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں جا رہے ہیں, ظاہری شکل کتنی خطرناک ہے, کتنی بری جگہ جا رہے ہیں جہاں چور جاتے ہیں, ڈاکو جاتے ہیں, جہاں بڑے بڑے قاتل جاتے ہیں, بڑے بڑے گنہگار جہاں رہتے ہیں وہاں جا رہے ہیں. تو ظاہری شکل مصیبت کی ہے لیکن پیچھے انعام چھپا ہوا ہے کہ اسی جیل جانے کی برکت سے جب اللہ نے وہاں سے نکالا تو ساری زندگی کی مصیبتوں کو ختم کر دیا, سارے ٹینشنوں کو ختم کر کے بادشاہی بنا دیا. ڈائریکٹ سارے ٹینشنوں کو ختم کر کے بادشاہی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. دنیا بھی دے دی, آخرت سب کچھ دے دیا. تو کچھ چیزوں کی ظاہری شکل مصیبت والی ہوتی ہے لیکن پیچھے انعام چھپا ہوتا ہے, پیچھے راحت چھپی ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے فیصلوں کو خوشی سے ماننا چاہیے, اس پر راضی رہنا چاہیے, صبر کرنا چاہیے. شکوہ اور شکایت کریں گے تو پھر یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا.